کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن کو بظاہر عقل نہیں مانتی، سمجھ نہیں مانتی، بظاہر وہ عقل اور سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان میں تاثیر اور طاقت لاجواب ہوتی ہے اور ان میں قوت بہت انوکھی ہوتی ہے۔ ان میں یہ بول یا خالص یا مخلص یا خلاص، بے حق کے ابن عباس، بے حق کے مہتر الیاس، بند خلاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا۔ یہ روایت سند کے ساتھ ہے، مستند روایت۔ قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو اتنا قحط پڑا کہ ایک مائی نے بکری ذبح کی تو اس میں سے ایک قطرہ خون نکلا اور بکری تڑپی بھی نہیں اور ذبح ہو گئی، اس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں۔ تو اس نے آسمان کی طرف ایسے کر کے کہنے لگی، واہ محمد اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دور تھا آپ کا برکتوں والا، واہ محمد آپ کا دور برکتوں والا تھا کیا، آپ کا دور برکتوں والا تھا کیا۔ اس قحط میں پھر نماز استسقاء کے لیے جب تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عباس کو ساتھ لیا، اللہ کے حبیب کے چچا حضرت عباس، اور میرے حضور ان کا بہت احترام فرماتے تھے اپنے چچا کا۔ حضرت عباس کو لے گئے اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، پہلے بارش نہیں ہوتی تھی، ہم تیرے حبیب کا وسیلہ مانگتے، اب بارش نہیں ہو رہی، ہم تیرے حبیب کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ دیتے، اور اے اللہ بارش عطا فرما دے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش ہوئی، اتنی ہوئی کہ سارے خشکیاں ختم اور ساری طرف ہریالی اور سبزہ آئے، اتنی بارش۔ بے حق کے ابن عباس، اس میں وسیلہ آ رہا وہی میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دو انبیاء ایسے ہیں، ایک حضرت خضر اور ایک حضرت الیاس۔ اس میں ہے نا بے حق کے مہتر الیاس، مہتر کہتے ہیں سرکار، بڑے کو، چودھری کو، آقا کو مہتر کہتے ہیں۔ اس میں جو الفاظ ہیں، دو انبیاء ایسے ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس۔ ان کے بارے میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ کائنات کے امور تکوینی کو جوڑا ہوا ہے۔ امور تکوینی، غور سے سمجھے گا، تکوینی امور، اور وہ تکوینی امور کیا ہے؟ رجال الغیب کے امور، قطب، ابطال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، رجال الغیب، پھر ان کے آگے بے شمار روحانیت کا نظام سارا میرے رب نے ان دو انبیاء کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ پھر ان کے نیچے عہدے دار ہیں اور ان کے بڑے حضرت خضر ہیں اور پھر حضرت الیاس ہیں۔ یہ تکوینی امور کے شہنشاہ ہیں، یہ تکوینی امور کے بادشاہ ہیں۔ جب بندہ یہ مہتر الیاس کہتا ہے تکوینی امور، ایسا غیبی نظام مدد کا، رحمت کا، برکت کا، عطا کا ایک پل میں حرکت آتا ہے، اور اس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال اور غیبی نظام شامل حال ہوتا ہے، اور ایسا شامل حال ہوتا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا اور اس کے سارے کام بننا، اس کی مشکلیں ٹلنا، اس کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی۔ ان حضرات کی بے حرمت ان کا وسیلہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایک مہتر الیاس کا وسیلہ مانگ رہے، ایک ابن عباس کا وسیلہ مانگ رہے، جن کا وسیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مانگا تھا۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، تسبیح خانے کا ممبر شرک نہیں دے رہا، تسبیح خانے کا ممبر آپ کو بدعت نہیں دے رہا، تسبیح خانے کا ممبر اکابر کی زندگی دے رہا۔ ہمارے اکابر جو زندگی، جو نظام دے کر گئے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں بعد میں آئے یا نہ آئے، ان کی سمجھیں ہماری سمجھ سے بڑی تھی، ان کی عقلیں ہماری عقل سے بڑی تھی، ان کا شعور ہمارے شعور سے بڑا تھا، اور وہ جہاں پہنچے تھے ہم نہیں پہنچے۔ سائنس کی کوئی تحقیق ہو، سمجھ آئے نہ آئے، تو سائنس کی اس تحقیق کو تو حرف آخر سمجھیں اور بغیر تحقیق کے سمجھیں، اور روح کی دنیا کا کوئی عقدہ سمجھ نہ آئے تو اپنے ذہن سے اس کو سوچیں، یہ کہاں کی کہانی ہے؟ یعنی دنیا کے ایسے بندے کا علم جو خود خدا کو ہی نہیں مانتا، انگریز ایسے ہیں جو خود خدا کو نہیں مانتے، اگر وہ کوئی بات کرے تو کہیں واہ سائنس کی تحقیق ہے، اور ایسے بندے کی روحانی دنیا کے عقدے جو اللہ کے قرب میں ڈوب چکے ہیں، ان کے بارے میں اپنی عقلیں استعمال کرے، اپنا محدود علم، اور وہ علم جو اخبار اور ڈائجسٹوں میں پڑھا ہوا ہے، وہ علم، اس علم سے پرکھیں۔ غلطی نہ کیجیے گا، یہ غلطی کرنے والے بھی تاریخ میں ملے ہیں، پھر انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار کیا ہے، پھر انہوں نے جنات کا بھی انکار کیا ہے، پھر انہوں نے قبر کا بھی انکار کیا ہے،
پھر انہوں نے جنت کا بھی انکار کیا ہے، پھر انہوں نے دوزخ کا بھی انکار کیا ہے، پھر انہوں نے معراج کا بھی انکار کیا ہے، پھر انہوں نے جنات کا بھی انکار کیا ہے، پھر وہ عقل سے پرکھتے پرکھتے کہیں دور چلے۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آباد رحمت اللہ علیہ 1895 میں ان کا وصال ہوا، اور بڑے بڑے بزرگوں کے نام پہ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے بیٹوں کے نام فضل الرحمان ان حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے رکھا۔ بڑے صاحب کمال درویش تھے اور بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے جو بھی رہبری ملی ہے مہتر الیاس سے ملی ہے، حضرت الیاس علیہ السلام سے ملی۔ تو پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا جہاں بھی میں اٹک جاتا ہوں میں حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کو، مہتر الیاس کو میں ہدیہ دیتا ہوں، اعمال دیتا ہوں، وہ میری رہبری کرتے ہیں، وہ میری رہبری کرتے ہیں۔ جو بندہ یہ پڑھے گا یا خالص میرے ساتھ پڑھیں، یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق کے ابن عباس، بحق کے مہتر الیاس، اند خلاص۔ ابھی آپ کل بتا رہے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر آپ نے آزمایا، کسی کی دکان کی بندش تھی کھل گئی، کسی کے دل کی بندش تھی کھل گئی، کسی کے رشتے کی بندش تھی کھل گئی، کسی کی صحت کی بندش تھی کھل گئی۔ بندشوں کو کھولنے، کوئی چیز بندی ہے، تندور بندہ ہے، دکان بندی ہے، گھر بندہ ہے، رشتہ بندہ ہے، بندشوں کا لاجواب علاج اور بندشوں کا بہترین علاج ہے۔